خوش آمدید۔ آج کی اس خاص وضاحت میں ہم مارکیٹ کے پیچیدہ سگنلز کو سمجھنے کا ایک انتہائی شاندار اور جدید طریقہ سیکھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میکرو اکنامکس کا مطالعہ کرتے ہوئے معلومات کا ایک ایسا سیلاب آ جاتا ہے جو کسی بھی ماہر تجزیہ کار کو پوری طرح الجھا سکتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر ہم اپنا دھیان صرف چند مخصوص انڈیکیٹرز پر مرکوز کر لیں، اس سے ہم مارکیٹ کی ایک بالکل واضح سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ آج کے اس تجزیے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے گولڈ لیکوڈیٹی کو سمجھنا، پھر 5 اہم انڈیکیٹرز کا جائزہ، اس کے بعد بلش لیکوڈیٹی رجیم، چوتھے نمبر پر بیئرش میکرو سیٹ اپ، اور آخر میں مستقبل کی الائنمنٹ کو دیکھیں گے۔ تو چلیں پہلے حصے سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جہاں ہمارا اصل مقصد ان میکرو اکنامک رجیمز کی ایک زیادہ درست اور صاف تشریح تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں، گولڈ لیکوڈیٹی الائنمنٹ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مختلف میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ایک ساتھ مل کر ایک ہی واضح سمت کی طرف اشارہ کریں۔ اکیلے تو یہ انڈیکیٹرز اکثر متضاد اور الجھے ہوئے سگنلز دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب یہ سب ایک ہی پیج پر آ جائیں، بالکل ایک ہی نقطے پر جمع ہو جائیں، تو یہ ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کا اصل رجحان کیا ہے، اور یہی ایک تصور اس پورے تجزیے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم اس میکرو بورڈ کے سب سے اہم متغیرات یعنی انڈیکیٹرز کو کھول کر بیان کریں گے۔ دراصل یہ 5 انڈیکیٹرز کسی بھی بڑے کنٹرول روم کے ڈائلز کی طرح کام کرتے ہیں۔ ذرا ان پر غور کریں۔ سکیو، ٹی جی اے، آر آر پی، ییلڈز اور ڈالر انڈیکس یعنی ڈی ایکس وائی۔ مارکیٹ کے وسیع تر ماحول کو سمجھنے کے لیے ان 5 کو پہلے الگ الگ پڑھنا اور پھر ان کا ایک ساتھ مجموعی جائزہ لینا بالکل ناگزیر ہے۔ اگر ان میں سے ایک ڈائل بھی نظر انداز ہو گیا نا، تو سمجھے تصویر ادھوری رہ جائے گی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ان کو یوں ہی بے ترتیب نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کا ایک باقاعدہ اور منظم طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے سکیو کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹی جی اے اور آر آر پی کس سمت جا رہے ہیں، پھر ییلڈز اور ڈی ایکس وائی کی طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور آخر میں جب یہ سب ایک خاص ترتیب میں آ جائیں تب جا کر الائنمنٹ کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ قدم بقدم طریقہ ہی وہ چیز ہے جو ساری الجھن کو ختم کر کے ایک شفاف تصویر سامنے لاتا ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی بلش لیکوڈیٹی رجیم، جہاں ہم اضافے کی الائنمنٹ کا جائزہ لیں گے۔ یہاں ہمارے پاس ایک انتہائی اہم اور کڑی شرط موجود ہے، سکیو کا 1 سے زیادہ ہونا۔ بلش الائنمنٹ کی شروعات ہی اسی ایک نقطے سے ہوتی ہے۔ اگر سکیو کا نمبر 1 سے زیادہ نہیں ہے تو ہم بلش رجیم کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل صاف الفاظ میں یہ وہ بنیادی فلٹر ہے جسے لازماً عبور کرنا پڑتا ہے۔ اور جب سکیو 1 سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد باقی انڈیکیٹرز کو کیسے حرکت کرنی چاہیے؟ بالکل ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ ٹی جی آئی کو نیچے آنا چاہیے، آر آر پی کو بھی نیچے آنا چاہیے، ییلڈز خاص طور پہ ریئل ییلڈز کا نرم ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ڈی ایکس وائی کو کمزور ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں باق وقت نیچے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ مارکیٹ کی تمام رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ جب یہ تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو نتیجہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں رہتا۔ یہ مکمل اور پرفیکٹ ہم آہنگی ایک انتہائی واضح اور شفاف بلش لیکوڈیٹی رجیم بناتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم ہوا میں تیر نہیں چلا رہے، بلکہ ہم نے ڈیٹا کی بنیاد پر مارکیٹ میں ایک زبردست تیزی کے رجحان کو پہچان لیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں چوتھے حصے کا، جو کہ بیئرش میکرو سیٹ اپ ہے، یعنی بلش رجیم کا بالکل الٹ۔ بیئرش سیٹ اپ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے کہ سکیو 1 سے نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ انڈیکیٹر اپنی سمت بدل کر 1 کی حد سے نیچے آتا ہے، یہیں سے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ ہمیں فوراً بتاتا ہے کہ مارکیٹ کا رخ اب سختی کی طرف جا رہا ہے۔ سکیو کے 1 سے کم ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ باقی چاروں انڈیکیٹرز بھی اپنی سمت پوری طرح بدل لیتے ہیں۔ یہاں ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی جی اے اور آر آر پی اب اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ییلڈز نرم پڑنے کے بجائے بالکل مستحکم اور سخت ہو جاتی ہیں، اور ڈی ایکس وائی اپنی پوری طاقت دکھانے لگتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر مارکیٹ کا ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں سسٹم سے لیکوڈیٹی تیزی سے نکالی جا رہی ہوتی ہے۔
اور جس طرح بلش رجیم بالکل شفاف تھا، اسی طرح جب یہ الٹی الائنمنٹ مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک قطعی اور واضح بیرش سیٹ اپ کہلاتا ہے۔ سورس ڈیٹا بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ ان 5 انڈیکیٹرز کا اس خاص انداز میں حرکت کرنا مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی سب سے ٹھوس اور صاف نشاندہی ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم ان دونوں رجیمز کا آمنے سامنے موازنہ کریں گے۔ اگر ہم اس موازنے پر ایک نظر ڈالیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کا بالکل عکس لگتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جب بلش الائنمنٹ میں سکیو 1 سے اوپر ہے تو بیئرش میں یہ 1 سے نیچے ہے۔ جب بلش میں ٹی جی اے اور آر آر پی نیچے جا رہے ہیں تو بیئرش میں یہ اوپر کی طرف اڑان بھر رہے ہیں۔ ییلڈز اور ڈی ایکس وائی ایک طرف بالکل نرم اور کمزور ہے تو دوسری طرف پوری طرح مستحکم اور مضبوط ہیں۔ یہ شاندار تقابل ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح یہ 5 ڈائلز مل کر پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ تو بات بالکل صاف ہے، انڈیکیٹرز کی سمت ہی دراصل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا مارکیٹ ایک واضح بلش لیکوئڈٹی رجیم کا حصہ بن رہی ہے یا پھر ایک سخت بیرش سیٹ اپ کا۔ اس میں درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے، الائنمنٹ جس طرف اشارہ کر دے گی مارکیٹ کا مجموعی بہاؤ بھی اسی طرف ہوگا۔ تو آخر میں سب سے بڑا اور چھپتا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا اور انڈیکیٹرز تو اپنا کام کریں گے، لیکن جب یہ اچانک اپنی سمت بدلیں گے تو کیا ہم سب اور یہ پوری مارکیٹ اس الائنمنٹ کو فوراً اور درست طریقے سے پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یقیناً یہی وہ ایک چیز ہے جو ایک کامیاب اور ایک عام تجزیے کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس وضاحت نے ان پیچیدہ سگنلز کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہوگی۔ جاننے اور سیکھنے کا یہ سفر رکنا نہیں چاہیے۔